دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے؟ آج 16 دسمبر ہو چکا. آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا ہے، میرے پاس ابھی ہوا ہے. 16 دسمبر 1971 کی یاد جب بھی دسمبر آتا ہے تو گویا 1971 کے واقعات جو ہیں وہ ذہنوں میں گھومنے لگتے ہیں. ویسے تو جو جاننے والے لوگ ہیں ظاہر ہے یہ ہر وقت بھی ذہن میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا یعنی سانحہ ہے. پاکستان کے جتنے بھی سانحات ہیں اگرچہ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا سانحہ ہے جس میں پاکستان دو لخت ہوا، ہزاروں دسیوں ہزار لوگ مارے گئے، دسیوں ہزار جو ہے فوجی یا پاکستانی جو ہیں ان کو قید کر لیا گیا، ہتھیار ڈالے گئے وغیرہ وغیرہ. تو گویا ہر 16 دسمبر ہمیں وہ سانحہ جو ہے ذہنوں میں ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آتا ہے اور تکلیف دہ ہے، اور گویا ہم اس نوحہ کو ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہیں، جو سومناتھ کے مندر میں پنڈی میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، ویسے تو سکالرلی اگر آپ بات کریں تو درجنوں اسباب آپ گنوا سکتے ہیں کہ یہ سانحہ کیوں ہوا. وہ کہتے ہیں نا، وہ قابل اجمیری صاحب جو ہیں ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یعنی اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سانحہ 16 دسمبر 1971 کو وقوع پذیر ہوا، حالانکہ یہ وقوع پذیر ہونا تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. گویا جس دن ایوب خان نے پاکستان کے سول معاملات میں ٹانگ اڑانی شروع کی تھی، یہ سانحہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا. اور اس کے کئی فلسفیکل، ہسٹوریکل، پولیٹیکل اور جغرافیکل اسباب گنوا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک فکرے میں تمام اسباب کا جو المسائل ہے ان کا خلاصہ جو ہے وہ اگر کہیں تو وہ یہی ہے کہ جنرلز کی پاکستان کے سول معاملات میں مداخلت اور پاکستان کے عوام کو ان کے حق رائے دہندگی یعنی ان کے ووٹ کے حق سے محروم کرنا، یا رائٹس ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کہہ لیں، جس کی ہم بات کشمیر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہم نہیں دیتے. دوسروں کی وہ بھی ہیں، آپ نہیں، لیکن بہرحال یہ تضاد ہے. تو پاکستان کے ساتھ یعنی جو حشر ان لوگوں نے کیا، یقین کریں اس کا 1% بھی ان میں شرمندگی کا احساس نہیں ہے. ان میں لگتا ایسے ہے کہ ان لوگوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ ان میں ضمیر نام کی چیز کو کھینچ کے باہر رکھ دیا جاتا ہے. ان میں بے ہمیشتی اور مزید سخت الفاظ ہیں کیا کہیں، وہ کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے، اور نخوت اور عوام سے دشمنی، اور کہ ہم نے ان کو اپنے نرغے میں رکھنا ہے، یہ جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے. اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے ایکشن سے، اپنے الفاظ سے. ان کی زندگی ایسے عبارت ہیں. تو ایوب خان پہلا سرگنا تھا جس نے پاکستان کے جسد سیاست میں اس بیماری کو انجیکٹ کیا جو الٹیمیٹلی پاکستان کے ایک حصے کو مفلوج کر گئی، ایسٹ پاکستان بنا گئی، اور باقی حصہ بھی گویا اس حساب سے دیکھیں تو ادموا ہے کہ جہاں پر اب بھی 20-22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو حق رائے دہندگی نہیں ہے، ان کے بھی ووٹ کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے. کرسی ان کو ملتی ہے، الیکشن وہ جیتتے ہیں جب جی ایچ کیو والے چاہیں، جو کسی جنرل کے بوٹ ماندیں، کوئی کسی بریگیڈیئر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل یا بڑے بھگوان جی جو ہیں ان کی نظر کرم ہو تو پھر ان کی بات بنتی ہے. ورنہ نیب ان ایکشن ہوگا، ورنہ ایف آئی اے ہوگی، ورنہ اور کچھ نہیں. شارٹ کٹ، سب سے بہترین تیر بہادر نسخہ، چند بندے آئیں گے، مسلح ہوں گے،
چہرے کبھی ڈھانپ لیں گے، کبھی نہیں ڈھانپیں گے. 2 4 10 گاڑیوں میں آئیں گے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. اب سب کے منہ بند. آپ ڈھونڈتے، آپ کے لاحقین ڈھونڈتے پھریں، روتے پھریں، چلاتے پھریں، لیکن یہ محب وطن لوگ ہیں، لہذا وطن کو یہ گھائل اسی طرح کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ایوب خان، پھر یحییٰ خان کے ساتھ بہت سارے بیٹی برا اور تو انہوں نے بالآخر اس پاکستان کو وہ زخم دیا جو کبھی منجمد نہیں ہوگا. دیکھیں اس پاکستان کا سین دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ دن دہاڑے بیٹھے ہیں، وردی پہن کر بیٹھے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور انڈینز نے ارد گرد گھیرا ہوا ہے اور ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں جی، جس کا جی چاہتا ہے تھوڑا تھپڑ چھپڑ بھی مار لیتا. یعنی عجیب بات ہے کہ یہ یعنی غیرت، وہ جو حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی. تیمور کے گھر میں تو 3 4 صدیاں رہی ہے جی. تو بہرحال یہ اب بھی وہ جاری ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان 2 لخت ہو گیا اور یحییٰ خان جو ہے وہ اسی طرح نشے میں دھوت اب بھی اصرار کر رہا تھا کہ میں ہی صدر رہوں گا. کیا بات ہے! یعنی دیکھیں، دل گردہ دیکھیں نا، یہ دل گردے کی بات ہے کہ افواج سرنڈر ہو چکی، ہتھیار پھینک دیے، ملک ٹوٹ گیا. سرکار کا بھی اصرار ہے کہ مثبت خبریں دو، جھوٹ نہیں آخر آصف غفور کہ مثبت خبریں دیں. تو مثبت خبروں کے پر ہی بس نثار کہ نشہ کر کے وہ سوویت یونین کو دھمکیاں دے رہا ہے. سوویت یونین کے ساتھ اسی دوران میں نا، یعنی 71 کے شروع میں ہی معاہدہ کیا تھا انڈیا نے، 20 سالہ معاہدہ. تو یعنی کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ سوویت یونین والے، تو بس وہیں سے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اپنی یعنی لباس بھی تن پر نہیں ہے. یعنی ایسا بدبخت آدمی تھا وہ. ایک لحاظ سے میں جب سوچتا ہوں کہ 2 عام طور پر بہت بڑی بیماریاں ہیں جو کسی کریکٹر کو خراب کر سکتی ہیں. مثلا الکوہلزم ہے، اور اس طرح وومنائزنگ، یا جو شراب و شباب عموماً اکٹھے چلتے ہیں، کباب اکٹھا چلتا ہے. تو یہ کیونکہ بہت بڑی برائیاں ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بندہ اتنا مخلص تھا قوم کے ساتھ کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں دنیا سے 2 چیزیں ختم کر دوں. ایک شراب پی کر ختم کر دوں تاکہ اس قوم کا کوئی بندہ بعد میں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. اور ایک یہ ہے کہ شباب کو اتنا میں خوار کر دوں، اتنا میں یعنی ایک قابل نفرت حد تک اس کو میلا کر دوں کہ آئندہ کوئی ذی شعور جو ہے اس کا نہ سوچے. لہذا اس نے بڑی تندہی سے، بڑے اخلاص سے، جب سے لگتا ہے کہ اس نے ہوش سنبھالی اور جو مراتب ہائر طے کرتا گیا، اس میں یہ جذبہ پہلے سے کہیں پرفیکٹ ہوتا گیا. لہذا جب وہ صدر پاکستان تھا، آرمی چیف تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس نے گویا ان 2 فرنٹ پر تو بس جہاں ماری کی ہے کہ شباب، شراب اور کباب. تو اس نے یہ سوچا کہ میں پی کر ختم کر دوں. تو ملک ٹوٹ رہا ہے لیکن جوان پی رہا ہے جو مختلف قسم کی عجیب و غریب خواتین آ جا رہی ہیں. یعنی کئی تو خواتین کا باقاعدہ نام جنرل بن گیا جی، جنرل رانی، اور اس قسم کا اوباش شخص. اور جو ابھی کیپٹن یا لیفٹنٹ تھا، تب بھی شہاب اللہ، وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے اپنے شہاب نامے میں، اس کا ذکر کرتا ہے کشمیر کے والے، کہ اس وقت بھی بوتل ہاتھ میں ہی رہتا تھا اور آوارہ آدمی تھا. لیکن دیکھ لیں جہاں پر یہ کہتے ہیں بہت میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں، اسی شاید یہی میرٹ ہوتا ہوگا کہ وہ آرمی چیف بنا ہے جی. تو یہ کسی میں ورائنگ ڈگری کے ساتھ، کوئی ایک آدھی ایکسیپشن کے ساتھ، ان سب میں یہی مرض ہے کہ ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مین ایکسٹینشن دو جی. وہ مرض آج تک جاری ہے، امیجن کریں. تو بہرحال یہ ایک نوع ہے، جتنا آپ یعنی لمبا کرنا چاہیں اس پر یقیناً بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، آئندہ لکھی جا سکتی ہیں، لکھی جائیں گی. گھنٹوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال
ہمارا کام تھا ایک دفعہ پھر ضمیر جھنجھوڑنا، ایک دفعہ پھر اس نوحہ کو پڑھنا ہے۔ تو اب اس نوحے کو بصورت نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک تکلیف ہے کہ بس سب کو، جو بھی ملک کا درد رکھتا ہے، جو بھی باضمیر اور باغیرت شخص ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہے کہ اسی قسم کی مینٹلٹی آج بھی ہے، ذرا شرم نہیں آئی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ میں بھی انی پانی، میں بھی، یعنی جس طرح یہ پہلے ایوب خان نے پھر یحییٰ خان نے انی پائی، اس سے طرح انیاں جتنی کسی کو پی سکتی ہے پائی ہوندے نے، تو باجوہ صاحب آختے ہیں میں دور لان دو، میں پھر انی پانی ہے 3 سال جی۔ تو بات وہ نظم آپ کی خدمت میں کہ 16 دسمبر، یعنی 16 دسمبر اب ہر سال آتا رہے گا قیامت تک، تو 16 دسمبر کی بات نہ دہرایا کرو، 16 دسمبر کی بات نہ دہرایا کرو، ہمیں یاد وہ اوقات نہ کروایا کرو، 16 دسمبر کی بات نہ دہرایا کرو، ہمیں یاد وہ اوقات نہ کروایا کرو، حوث و طاقت نے بدبخت کیا تھا، حوث و طاقت نے بدبخت کیا تھا، اپنی ہی قوم کو 2 لخت کیا تھا، حوث طاقت نے بدبخت کیا تھا، اپنی ہی قوم کو 2 لخت کیا تھا، دسمبر جو ماضی تھا کیا حال نہیں، دسمبر جو ماضی تھا کیا حال نہیں، کسی کو بھی اس پہ ملال نہیں۔ یعنی امیجن کریں نا، دسمبر 1971 آج بھی اسی طرح کی ذہنیت ہے۔ اس طرح وہ بھی کہتا تھا کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، 2 لخت ہو گیا، دشمن قابض ہو گیا، تو جائز جہاں جی چاہتا ہے میں صدر پھر بھی رہوں گا۔ یعنی امیجن کریں اس حالت میں بھی اس شخص نے بھرپور کوشش کی، اصرار کیا کہ میں ہی رہوں گا جی۔ تو اسی طرح آج بھی دیکھ لیں کہ ملک کا ستیہ ناش پھیر دیا ہے۔ پچھلے 4-5 سال سے ایک ہی پوائنٹ ہے جس پر پوری لاکھوں کی فوج لگی ہوئی ہے کہ میں نے ایکسٹینشن کشید کرنی ہے جی، میں پھر نہیں پانی۔ تو دسمبر جو ماضی تھا کیا حال نہیں، کسی کو بھی اس پہ ملال نہیں، عجب کیا نہیں یہ کمال نہیں، کسی سے بھی یہ سوال نہیں۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے یہ، اور یعنی اس سے بڑا کیا کمال ہو سکتا ہے کہ ملک کو برباد کر دیا، دشمن قابض ہو گیا، ہتھیار پھینک دیے، اب بھی کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہمارا ہی حق ہے تمہارا نہیں۔ اب بھی تم ہی غدار ہو، وہ وفادار ہیں، خدا ایسے وفاداروں سے نجات دلائے۔ کہ عجب کیا نہیں یہ کمال نہیں، کسی سے بھی یہ سوال نہیں، منہ زور سے پوچھنا حلال نہیں، اس قوم میں تو یہ مجال نہیں، منہ زور سے پوچھنا حلال نہیں، اس قوم میں تو یہ مجال نہیں۔ یعنی اب یہ طاقتور ہیں، منہ زور ہیں، توپ و تفنگ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ملک کو برباد مزید کریں گے ورنہ ہمیں ایکسٹینشن دو ہے جی۔ اگر ان کو کوئی کویسچن کرے تو ظاہر ہے وہ غدار ہے۔ وہ غدار نہیں ہے جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے، وہ غدار نہیں ہے جو آئین کو توڑتے ہیں، وہ غدار نہیں ہے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں روزانہ۔ غدار وہ ہیں 20 کروڑ 22 کروڑ لوگ ہیں، یا جن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں۔ تو منہ زور سے پوچھنا حلال نہیں، اس قوم میں تو یہ مجال نہیں، ہتھیار پھینکنے میں کوئی غدار بھی تھا۔ یہ 20 کروڑ لوگ جو سویلین ہیں، یہ جو غدار ہیں پیدائشی، ان میں سے بھی کوئی تھا۔ فاطمہ جناح نے ہتھیار پھینکے تھے جو سیکیورٹی رسک تھے، ایوب خان نے پھینکے تھے، یا نواز شریف نے پھینکے تھے ہیں جی۔ تو ہتھیار پھینکنے میں کوئی غدار بھی تھا، کیا جانثاری پہ کوئی تیار بھی تھا، اور تم ہتھیار پھینکنے لڑے، آخری کہتے ہو ہم آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے ابھی تو 90,000 باقی سپاہی تھے اور گولیاں پتہ نہیں کتنی تھی، تو آخری کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ پہلا بھی نہیں قربانی دیتے۔ ہتھیار پھینکنے میں کوئی غدار بھی تھا، کیا جانثاری پہ کوئی تیار بھی تھا، بے ہمیشتی سے ترشے ہوئے جسم تھے، بسالت کی بھلا کون سی قسم تھے، بے ہمیشتی سے ترشے ہوئے جسم تھے، بسالت کی بھلا کون سی قسم تھے، وہ آج کی طرح ہی معاملہ چلاتے رہے، وہ آج کی طرح ہی معاملہ چلاتے رہے، خود ستائی کے روز گیت گاتے رہے، وہ بھی اسی طرح کے مثبت خبریں دیتا کرو تسی یحییٰ خان کے بھی یہی اصرار تھا، جس باجوہ صاحب آصف غفور کا کہ مثبت خبریں دو بس۔ وہ ملک ٹوٹ گیا، ہتھیار ڈال دیے، ادھر ریڈیو پر اعلان ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے، یہ پتر ہٹا تو نہیں وک دے، اچھا جی۔ اب کی طرح اپنوں کو نیچا دکھاتے رہے، یہ سور میں دشمن کو پیچھا دکھاتے رہے، یعنی اپنے انت نیچا بھی کھاندے نے، مکے بھی کھاندے نے
لیکن دشمن نے پیچھا بکھاندے نے ظالموں اب کی طرح اپنوں کو نیچا دکھاتے رہے، یہ سور میں دشمن کو پیچھا دکھاتے رہے، روز و شب غرق کے شباب و شراب تھے، روز و شب غرق کے شباب و شراب تھے، سالار بدمست تھے، خانہ خراب تھے، روز و شب غرق کے شباب و شراب تھے، سالار بدمست تھے، خانہ خراب تھے، اپنوں کے آقا ہیں اغیار کے غلام ہیں، اپنوں کے آقا ہیں اغیار کے غلام ہیں، ضمیر وطن پہ کوئی داغ دشنام ہے، اپنوں کے آقا ہیں اغیار کے غلام ہیں، ضمیر وطن پہ کوئی داغ دشنام ہے، ہم نے ان کو بھی پرچم میں دفنایا ہے، ہم نے ان کو بھی پرچم میں دفنایا ہے، موقع توپوں کی سلامی سے سجایا ہے، ہم نے ان کو بھی پرچم میں دفنایا ہے، موقع توپوں کی سلامی سے سجایا ہے، آج بھی اسی حماقت کی تکرار ہے، آج بھی اسی حماقت کی تکرار ہے، فقط مثبت خبروں پہ ہی اصرار ہے، آج بھی اسی حماقت کی تکرار ہے، فقط مثبت خبروں پہ ہی اصرار ہے، منہ زوروں کے ہم آج بھی پابند ہیں، منہ زوروں کے ہم آج بھی پابند ہیں، چاپلوسی وطن میں ارجمند ہے، منہ زوروں کے ہم آج بھی پابند ہیں، چاپلوسی وطن میں ارجمند ہیں، برسر شجر ملت آکاش بیل جیسے، برسر شجر ملت آکاش بیل جیسے، یعنی وہ جو آکاش بیل ہوتی ہے یا آکاش بیل ہوتی ہے، دونوں طرح کہتے ہیں، کہ اس کی طرح ملک پر قبضہ ہے، اور ہر برسر شجر ملت آکاش بیل جیسے، انف ناکہ مسکین میں نکیل جیسے، یعنی گویا عوام وہ مسکین اونٹنی ہے جن کی ناک میں نکیل انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، بلڈی سیولینز کی ناک، برسر شجر ملت آکاش بیل جیسے، انف ناک کا مسکین میں نکیل جیسے، کچھ ماتحت ہیں تو بعض دمدار ہیں کچھ ماتحت ہیں تو بعض دمدار ہیں، بہت غلام ہیں باقی سب غدار ہیں، یعنی کچھ اس طبقے میں وہ جو بھگوان ہیں ان کے، یعنی وہ جو 6-7 لاکھ ہیں ان میں سے کچھ تو دمدار ہیں، یعنی وڈے چیزاں نا تو کچھ مسکین ماتحت نے، چھوٹے نے، اور کچھ اس تو بھی ہیٹلے درجے دے نے، غلام نے، لیکن غلاماں دی تعداد 20 کروڑ ہے جی 20-22 کروڑ، لیکن انہاں وچوں چند ایک ایسے نے جڑے غدار نے، یعنی جڑے غلامی نے خوشی خوشی قبول نہیں کرتے، وہ غدار نے، تو کچھ ماتحت ہیں تو بعض دمدار ہیں، بہت غلام ہیں باقی سب غدار ہیں، 16 دسمبر کی بات نہ دہرایا کرو، ہمیں یاد وہ اوقات نہ کروایا کرو، حفظ سے طاقت نے بدبخت کیا تھا، اپنی ہی قوم کو دولخت کیا تھا، دسمبر جو ماضی تھا کیا حال نہیں، کسی کو بھی اس پہ ملال نہیں، عجب کیا نہیں یہ کمال نہیں، کسی سے بھی یہ سوال نہیں، منہ زور سے پوچھنا حلال نہیں، اس قوم میں تو یہ مجال نہیں، ہتھیار پھینکنے میں کوئی غدار بھی تھا، کیا جانثاری پہ کوئی تیار بھی تھا، بے ہمیشتی سے ترشے ہوئے جسم تھے، بسالت کی بھلا کون سی قسم تھے، بے ہمیشتی سے ترشے ہوئے جسم تھے، بسالت کی بھلا کون سی قسم تھے، وہ آج کی طرح ہی معاملہ چلاتے رہے، خود ستائی کے روز گیت گاتے رہے، اب کی طرح اپنوں کو نیچا دکھاتے رہے، یہ سور میں دشمن کو پیچھا دکھاتے رہے، روز و شب غر کے شباب و شراب تھے، سالار بدمست تھے، خانہ خراب تھے، اپنوں کے آقا ہیں اغیار کے غلام ہیں، ضمیر وطن پہ کوئی داغ دشنام ہے، ہم نے ان کو بھی پرچم میں دفنایا ہے، موقع توپوں کی سلامی سے سجایا ہے، آج بھی اسی حماقت کی تکرار ہے، فقط مثبت خبروں پہ ہی اصرار ہے، منہ زوروں کے ہم آج بھی پابند ہیں، چاپلوسی ہے وطن میں ارجمند ہیں، چاپلوسی وطن میں ارجمند ہیں، برسر شجر ملت آکاش بیل جیسے، انف ناکہ مسکین میں نکیل جیسے، کچھ ماتحت ہیں تو بعض دمدار ہیں، بہت غلام ہیں باقی سب غدار ہیں۔ اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو پروگرام پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک